بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، بیماریوں اور وباؤں کے اسباب کی تیسری کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بیماری اور وبا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب معاصی اور گناہوں کا ارتکاب بھی ہے، خاص طور پر مرد و زن کا اختلاط۔ ہر آفت و بلا اور ہر مرض و وبا کا سبب بنی آدم کا معصیت کے کاموں میں ملوث ہونا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی خشکی اور تری میں لوگوں کی بداعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ، کوئی بلا نازل نہیں ہوئی مگر کسی گناہ کے سبب، اور کوئی بلا ٹل نہیں سکتی مگر توبہ کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں کی مثال دے کر ہمیں یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ ان کے سبب روئے زمین پر 5 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابن ماجہ میں حسن قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب بھی تم ان میں مبتلا ہوگے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں، یعنی جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو تمہیں ضرور ان کی سزا ملے گی۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری وغیرہ اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ان کے امام اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 گناہوں کا اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گناہ ہے بے حیائی اور فحاشی کا اعلانیہ ارتکاب کرنا، دوسرا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، تیسرا گناہ ہے مالوں کی زکوٰۃ روک لینا، چوتھا گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنا، 5واں گناہ ہے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے درمیان ان سارے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہو رہا ہے؟ اور بلا شبہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق ہم مختلف بیماریوں، وباؤں اور مصائب و آلام کا شکار کیوں نہ ہوں گے؟ روز نت نئی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جن کا نام بھی ہم سے پہلے کے لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ اس حدیث سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ مختلف امراض اور بیماریوں کا ظہور اللہ تعالیٰ کی سزا کی ایک شکل ہے جس میں وہ لوگوں کو مبتلا کرتا ہے جب ان میں گناہوں معصیت کے کام بکثرت اور اعلانیہ ہونے لگتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے برے اعمال اور رسولوں کی مخالفت کے نتیجے میں بہت سے عام و خاص فسادات جنم لیتے ہیں جو ان کے اوپر بہت سے مصائب لے کر آتے ہیں، جیسے غم و الم، امراض و اسقام، طاعون، قحط سالی، اور زمین سے اس کی برکتوں اور منافع کا اٹھا لیا جانا، اور ان جیسے دوسرے امور جو یکے بعد دیگرے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔